بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی درداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو ولا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية رواه احمد و ابو داود والنسائی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بستی میں یا جنگل میں 3 آدمی ہوں اور ان میں نماز کی جماعت نہ کی جائے تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ تم پر جماعت لازم ہے، بھیڑیا دور والے جانور ہی کو کھاتا ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نماز کی جماعت کو چھوڑنا یہ غفلت کا دروازہ کھول دینا ہے۔ اور اس حدیث پاک سے اگر میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارے گھروں کے اندر پریشانی کا سبب یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ نماز کا نہ ہونا۔ وہ کسی نے نہیں، ایک فنی ویڈیو بنائی تھی، بنائی تو انہوں نے اپنی طرف سے فنی تھی، لیکن حقیقت کو اس میں انہوں نے اس میں کیپچر کیا۔ وہ ایک مولوی صاحب کو بلاتے ہیں گھر پہ دعوت پہ، مولوی صاحب گھر پہ دعوت پہ آتے ہیں تو وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ 3 مہینے کے لیے مولانا چھٹی پہ چلے جاتے ہیں۔ 3 مہینے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو وہی گھر والے اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں کہ تو اتنا خبیث آدمی، تجھے ہم نے گھر میں دعوت دی اور تو آ کے ہمارے گھر سے ہی پیسے چوری کر کے لے گیا ہے۔ تو ہمارے گھر سے ہی پیسے چوری کر، تجھے حیا نہیں آئی، شرم نہیں آئی، ہمارے گھر کا نمک کھایا اور ہمارے ساتھ نمک حرامی کی۔ وہ بندہ رونے لگ گیا، مولانا رونے لگ گئے۔ اس نے کہا ایک تو چوری، اوپر سے چترائی، چوری بھی کی اور رو بھی رہے ہو۔ اس نے کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ 3 مہینے تک تمہارے گھر میں قرآن ہی نہیں کھلا۔ جہاں پر میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، ہوا چل رہی تھی، تمہارے پیسے اڑ رہے تھے، میں نے اٹھا کے تمہارے قرآن پاک کے اندر رکھ دیے تھے۔ میں نے اٹھا کے جا کے کم از کم گھر کا قرآن تو کھول کے دیکھو، تمہارے پیسے تو تمہارے گھر کے قرآن کے اندر پڑے ہوئے۔ وہ بنائی، اگرچہ انہوں نے مذاق کے طور پہ تھی یہ بات، لیکن میں کہتا ہوں واقعتاً یہ حقیقت ہو چکا ہے۔ گھروں میں پڑے ہوئے قرآن اس وقت وہ الماریوں کی زینت ہی بن چکے ہیں، وہ صرف برکت کے طور پہ پڑے رہ گئے۔ وہ نظر ہمارے اب قرآن رہ گئے یا تو مردوں کے اوپر پڑے جانے کے لیے یا پھر بچیوں کے سر کے اوپر رکھنے کے لیے۔ قرآن لے آؤ جی، قرآن لے آؤ جی، قرآن اس کے سائے کے نیچے سے نکالو۔ وہ عجیب بات ہے، بجائے اس کے ہونا یہ چاہیے تھا کہ بچی کو ہم نے قرآن کے سائے کے نیچے تیار کیا ہے، مانی اس بچی کو ہم نے تمام تر وہ تعلیمات دی ہیں جو اللہ کے قرآن میں موجود ہیں، مانی تو یہ تھا، لیکن فزیکلی اٹھا کے سر پہ کر دیا۔ اب مجھے یہ بتائیں، فزیکلی آپ سر پہ رکھ کے قرآن ایسے کر دیں گے تو کیا ملے گا آپ کو؟ اندر قرآن ہی نہیں ہے، اندر نماز ہی نہیں ہے، وہ کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ مسلمان ہونے کا کیا معنی ہے؟ نماز نہ آئے، قرآن نہ آئے، دین نہ آئے، یہ مسلمان کے معنی ہے؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک فرمایا فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ، ہمیشہ بھیڑیا اسی بکری کے اوپر حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے دور ہو۔ میں کہتا ہوں کہ ریوڑ سے مراد یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ سے دور ہو۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں جتنا قریب ہوگا، ابھی آپ یہ دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام پر آزمائشیں نہیں آئیں؟ قرآن پاک یہ بتاتا ہے حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ وہاں پر بھی جب آپ نے ذکر الہی کیا نا جی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ انہی کی شان تھی، یہ الفاظ کہہ سکتے تھے۔ ہم ان کے لیے یہ الفاظ نہیں کہہ سکتے کہ نبی نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا، نہ، ہم تو یہ الفاظ نہیں کہہ سکتے۔ نبی کی شان ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہاں سے معلوم ہوا، یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، جب بھی جو بھی اللہ کا نیک بندہ پریشانی میں آیا، اس نے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔
اللہ کو پکارنے کے بعد اب ایمان سے بتائیں کہ اللہ نے ان کو خالی چھوڑ دیا، تئی دامن چھوڑ دیا؟ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی جب وہ چھری کے نیچے آ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ وہ بھی اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، ان شاء اللہ من الصابرین، میرے رب نے چاہا تو، میرے رب نے چاہا تو ہو۔ وہ اللہ کے بندے جب بھی پریشانی آتی، مشکل آتی، ہم نے تو قرآن سے اور حدیث سے یہی سیکھا ہے کہ ہر ایک نے رجوع الی اللہ کیا ہے، اللہ کی طرف رجوع کیا تھا۔ اور آج ہمارا معاملہ کدھر جا رہا ہے؟ گھروں میں کم از کم تو 3 خواتین ہو ہی جاتی ہیں نا جی، کم از کم تو ہو ہی جاتی، تو جماعت کیوں نہیں کروا لیتی؟ گھر میں اگر مجبوری ہو گئی ہے، نہیں آ سکتے انشاءاللہ زندگی رہی تو کل میں یہ حدیث پاک تفصیل سے میں عرض کروں گا۔ اگر گھر میں مرد بھی موجود ہیں، پارٹی ہو رہی، سلسلہ ہو رہا ہے، تو گھر میں ہی جماعت کروا لو نا یار۔ مسجد قریب ہے تو مسجد میں آ جاؤ، مسجد میں نہیں آتے، مقصد تو جماعت کے ساتھ ملنا ہے تو وہیں پہ کھڑی کر دو۔ لیکن ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ وہ یہ جو ارشاد فرمایا گیا فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاسِيَةَ، اس کا مطلب یہی ہے کہ شیطان ہمیشہ اسی بندے پر حملہ کرے گا جس بندے کا تعلق اپنے رب سے کمزور ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول سے اس کا تعلق کمزور ہے، شیطان نے حملہ کر دیا، اب وہی بندہ ہر ایک پریشانی کے اندر مبتلا۔ وہ ایک بندے نے مجھے کہا کہ یہ دیکھیں جی، یہ جتنا بھی سیلاب آیا ہے، جتنی بھی پریشانی آتی ہیں، ہر ایک کی اپنی سوچ کا، یہ جتنا بھی سیلاب ہے، یہ جتنا بھی سارا سلسلہ آیا، یہ سارا کا سارا غریبوں پہ آیا، امیروں کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، امیر تو ویسے کے ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، امیروں کا تو ایک بال بھی بانکا نہیں ہوا، یہ سارا جو ہے سرمایہ غریبوں کا لٹ گیا۔ میں نے کہا ایسا نہ کہو، یہ قرآن پاک ہمیں کہتا ہے ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی مصیبت تمہارے سروں پر آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ جتنا بھی اس ٹائم نقصان ہوا یہ ہمارے اپنے ہاتھوں، ہماری قلمیں بہک گئی تھی، ہماری سوچیں بہک گئی تھی، ہمارے فیصلے بہک گئے تھے، جس کا خمیازہ ہم یہ بھگت رہے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کیا کسی کا پاس پیسہ آ جانا یا اختیار آ جانا یہ اس کی ہدایت پر ہونے کی نشانی ہے؟ اگر پیسہ اور اختیار، اقتدار یہ ہدایت کی نشانی ہے تو پھر سب سے بڑا ہدایت یافتہ تو قارون ہونا چاہیے، حامان اور شداد ہونا چاہیے، فرعون اور نمرود ہونا چاہیے۔ اور نہیں بابا، اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے، وہ دونوں طریقوں سے آزماتا ہے، وہ دے کے بھی آزماتا ہے، وہ لے کے بھی آزماتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونا اتنا آسان ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ او بابا، ہر لحاظ سے تمہیں ٹھوک بجا کے دیکھا جائے گا کہ بھئی تمہاری کیفیت کیسی ہے، ہر لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، خوف کے لحاظ سے، جان کے لحاظ سے، ثمرات کے لحاظ، ہر لحاظ سے ٹھوک بجا کے دیکھا جائے گا۔ ہاں اگر تم کامیاب ہو گئے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہاں پھر بشارت ہے بھئی صبر والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو ہر حال میں یہی کہے ہمارا تو تھا ہی کچھ نہیں، اس مالک کا تھا، اس نے واپس لے لیا، ہر چیز اسی کی طرف لوٹ جانے والی۔ بابا یہ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، بالکل سادہ اور سیدھی باتیں قرآن نے کی، کوئی قرآن نے اس کے اندر کوئی لوچ نہیں رکھا۔ اب ایمان سے بتائیں یہ فیصلے ہمارے غلط تھے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلط؟ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور ہے۔ غلطیاں ہم کرتے ہیں جی، پریشانیاں ہمارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے۔ ایک باپ اپنے بچے کو، او بیٹا ویلنگ نہ کیا کر، تیز موٹر سائیکل نہ چلایا کر، نقصان ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، چوٹ لگ جائے گی۔ اب اس کی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، چوٹ لگ جاتی، جا کے باپ کا گریبان پکڑ لے گا کہ تو نے کہا تھا میرا ایکسیڈنٹ ہوگا، تو جب ہی ہوا ہے، باپ کا گریبان تو نہیں پکڑے گا۔ او بھائی تیری اپنی غلطی ہے، تجھے منع کیا گیا تھا یہ کام نہیں کرنا،
ویلنگ نہیں کرنی، تیز نہیں چلانا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، نقصان ہوگا۔ اب باپ کا گریبان تو نہیں پکڑا جا سکتا کہ تم نے کہا تھا تو میرا ہوا ہے، اگر تم نہ کہتے تو میرا نہیں ہونا تھا۔ اللہ نے تو پہلے بتا دیا تھا یہ کام نقصان دہ، یہی نہیں کرنا، اور یہ کام تمہارے فائدے میں۔ ہم نے خود نقصان والا چنا، اب ہم کہیں گے یہ اللہ کا فیصلہ ہے؟ نہیں جی ہاں، یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور اپنا اور اپنے حبیب کا قرب نصیب فرمائے۔ اللہ